السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الرحمن ابن ابی بکر قال ان اصحاب الصفۃ كانوا اناسا فقراء وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اصحاب صفہ محتاج لوگ تھے۔ صفہ کا معنی ہے چبوترا۔ صفہ سے مراد وہ جگہ ہے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل تھی، اور مسجد نبوی کی طرح سے اس پر بھی پتیوں کی چھت لگی ہوئی تھی۔ وہاں وہ حضرات قیام فرما ہوتے تھے جن کا رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، اور ان کے لیے آسائش کے سامان نہیں تھے، بیوی بچے وہاں نہیں تھے، تو وہ دن رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، اور اسی صفہ جو جگہ بنائی گئی تھی وہاں بیٹھتے، قرآن کریم یاد کرتے، احادیث محفوظ رکھتے اور سرکار کی خدمت بجا لاتے۔ ان کی تعداد 70 سے کبھی کچھ کم ہو جاتی، کبھی کچھ زیادہ ہوتے، کبھی 70 ہوتے تھے۔ ان میں مشہور ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر، سلمان فارسی، صہیب، بلال، ابو ہریرہ، خباب ابن عرب وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ انہی کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ اصحاب صفہ یہ محتاج لوگ تھے، یعنی ان کے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی انتظام باضابطہ نہیں ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے انتظام فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن سرکار نے اس طرح سے ان کا انتظام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث۔ جس شخص کے پاس 2 آدمی کا کھانا ہو وہ تیسرے کو لے جائے۔ یعنی ایک عام بات تھی کہ طعام الاثنین یکفی للثلاث، 2 آدمی کا کھانا 3 کے لیے کفایت کرتا ہے، تو جس کے پاس 2 آدمی کا کھانا ہو تو اصحاب صفہ میں سے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لے جائے تاکہ ان کے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ ومن کان عنده طعام 4، اور جس کے پاس 4 آدمی کا کھانا ہو فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ، تو وہ 5ویں یا 6ٹھے کو لے جائے۔ یعنی اصحاب صفہ میں سے وہ ایک آدمی کو یا 2 آدمی کو لے جائے۔ یعنی یہ او یا تو تخیر کے لیے ہے، یا یہ کہ شک ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5ویں کو کہا تھا یا 6ٹھے کو کہا تھا۔ اب اس کا تقاضا کہ 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہوتا ہے، تو 4 کا کھانا 6 کے لیے کافی ہوگا، یہ ہوگا کہ 6ٹھے کو لے جائے۔ یعنی 4 کا کھانا اس کے پاس ہے اور 2 آدمی کو اصحاب صفہ میں سے لے جائے، اور 6 لوگوں کے لیے وہ کھانا کافی ہوگا۔ ومن کان عنده طعام 4 فليذهب بخامس أو سادس، اور جس کے پاس 4 آدمی کا کھانا ہو تو وہ 5ویں یا 6ٹھے کو لے جائے۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، اور حضرت ابو بکر 3 افراد کو لے گئے، اصحاب صفہ میں سے 3 افراد کو اپنے ساتھ لے گئے، گھر پہنچا دیا۔ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَشَرَةٍ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 افراد کو لے گئے۔ یعنی 3 افراد کو لے جانے کے لیے انہوں نے بات کر لی، 10 افراد کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب شام ہوئی
فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے شام کا کھانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھایا۔ ثم لبسا، پھر وہ وہیں ٹھہرے رہے، حتی صلیت العشاء، یہاں تک کہ عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ یعنی اس زمانے میں چونکہ روشنی کا کوئی بہت باضابطہ انتظام نہیں ہوتا تھا، تو عام طور پر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اس دن بھی ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد تشریف فرما رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ ثم رجع فلبس حتى تعشى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر لوٹے اور وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شام کا کھانا تناول فرمایا۔ اب یہ ہے کہ شام کا کھانا تناول فرمایا، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ مہمان اور حضرت ابوبکر صدیق ان سب حضرات نے مغرب کے بعد کھانا کھا لیا ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تنہا عشاء کے بعد کھانا تناول فرمایا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر جو ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر نے شام کا کھانا وہاں کھایا، وہ ان کے کھانے کا ذکر تھا، کب کھایا اور کس کے ساتھ کھایا اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ یہاں کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس دن چونکہ مہمان بھی 10 تھے اور بھی اس طرح کے افراد تھے، تو ممکن ہے کہ کھانا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سب نے ساتھ میں کھایا ہو۔ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر تشریف لائے رات کا اتنا حصہ گزرنے کے بعد جو اللہ نے چاہا، یعنی جتنے حصے کے بارے میں اللہ نے چاہا کہ گزر جائے اتنا حصہ گزرنے کے بعد نبی حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر تشریف لائے۔ قالت له امرأته ما حبسك عن اضيافك، ان کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو آپ کے مہمانوں سے کس چیز نے روک رکھا، یعنی آپ نے مہمانوں کو گھر بھیج دیا اور خود رک گئے، آخر وجہ کیا ہے، کیا سبب ہوا اس کا؟ قال او ما عشیتیہم، انہوں نے فرمایا کیا تو نے انہیں کھانا نہیں کھلایا، یعنی اتنی تاخیر ہو گئی تو نے انہیں شام کا کھانا نہیں کھلایا اب تک؟ قالت ابوا حتی تجیئا، انہوں نے عرض کیا کہ مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ آپ آ جائیں، یعنی ان سے میں نے کھانے کے لیے کہا لیکن مہمانوں نے کہا کہ انہیں آ جانے دیجئے تب کھانا کھاتے ہیں، تو گویا مہمانوں نے تنہا آپ کی موجودگی کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا۔ فغضب، یہ سن کر کے وہ ناراض ہو گئے کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا، یا اس بات پر ناراض ہو گئے کہ گھر والوں نے اصرار کر کے انہیں کھانا نہیں کھلایا۔ وقالا، اور فرمایا واللہ لا اطعمہ ابدا، بخدا میں یہ کھانا کبھی نہیں کھاؤں گا۔ فحلفت المرأة ان لا تطعمہ، تو بیوی نے بھی قسم کھا لی کہ وہ یہ کھانا نہیں کھائیں گی۔ وحلف الاضیاف ان لا یطعموہ، اور مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب یہ تو خود حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی، ان کی اہلیہ نے قسم کھا لی اور مہمانوں نے قسم کھا لی کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، تو غصہ آیا تھا اس وقت قسم کھا لی۔ حکم یہ ہے کہ اگر قسم کسی ایسی چیز کی کھا لی جائے کہ اس کی جو ضد ہے وہ بہتر ہے، تو حکم یہ ہے کہ آدمی اپنی قسم توڑ دے، اس کا کفارہ دے دے اور جو بہتر عمل ہے وہ کرے۔ تو یہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمانوں کے ساتھ یا طرح نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی۔ جب غصہ کم ہوا انہیں بھی یہ سمجھ میں آیا کہ بہتر یہ ہے کہ کھانا کھایا جائے، مہمانوں کو کھلایا جائے، تو اس لیے انہوں نے اپنی قسم توڑ دی، کھانا منگایا، کھانا تناول فرمایا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا ہوگا۔
قال ابو بکر ھذا من الشیطان، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا، یعنی جو ناراضی ہوئی اور جو قسم کھا لیا یہ شیطان کی طرف سے قسم ہوئی، ناراضی ہوئی۔ فدعا بالطعام، تو انہوں نے کھانا طلب کیا، فاکلا، تو انہوں نے کھانا تناول فرمایا، واکلوا، اور مہمانوں نے بھی کھانا تناول فرمایا، کیونکہ ان کے قسم کی وجہ سے انہوں نے بھی قسم کھا لی تھی جب آپ ہی کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم لوگ بھی کھانا نہیں کھائیں گے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے کھانا تناول کیا تو مہمانوں نے بھی کھانا کھایا، ان کی بیوی نے بھی کھانا کھایا۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یعنی ان میں سے جس بات کی توفیق ہو بندہ وہ کام کرے، وہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ اب جب کھانا شروع کیا، فَجَعَلُوا لَا يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلَّا رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا یا أَكْثَرَ مِنْهَا، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ، یعنی وہ سب کھانا کھانے لگے اس حال میں کہ لا يرفعون لقمةً، کہ وہ کوئی لقمہ نہیں اٹھاتے تھے مگر اس لقمے کے نیچے سے اس لقمے سے زیادہ کھانا بڑھ جاتا تھا۔ تو اب ربط کا فاعل کوئی لقمہ ہی ہو، یعنی اس لقمے کے نیچے سے لقمہ بڑھ جاتا تھا جو اٹھائے گئے لقمے سے زیادہ ہوتا تھا، یا اکثر ہی ربط کا فاعل ہو اور معنی یہ ہو کہ اس لقمے کے نیچے سے اس لقمے سے زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ فقال لامرأته یا اخت بنی فراس ما ھذا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر کے اپنی بیوی سے فرمایا، اے اخت بنی فراس، یعنی بنی فراس کی بہن، یہ قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جن سے انہوں نے خطاب کیا، اخت بنی فراس کہا، یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں۔ تو کہا کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک لقمہ اٹھا رہے ہیں اور اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے؟ قالت، انہوں نے فرمایا، وَقُرَّةِ عَيْنِي إِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارٍ۔ وَقُرَّةِ عَيْن میں دو طرح سے پڑھا گیا ہے، ایک ہے وَقُرَّةِ عَيْن، یعنی واو یہ قسم کے لیے ہو اور قرہ مجرور پڑھا جائے، اور ایک یہ ہے وَقُرَّةَ عَيْنِي، یعنی واو ابتدائیہ ہو اور قرۃ عینی، قرہ یہ منادہ منصوب ہو اور حرف ندائیہ محذوف ہو، یعنی یا قرۃ عینی۔ قرۃ عین سے مراد ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، تو اگر یہ قرۃ عینی ہو تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، کیونکہ ان کی زوجہ محترمہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان سے انہیں سکون و قرار ملتا تھا، اور انہی کی وجہ سے یہ برکت رونما ہوئی، یہ انہی کی کرامت تھی کہ کھانا ایک لقمہ اٹھایا جاتا تھا اس سے زیادہ بڑھ جاتا تھا، اس لیے انہوں نے کہا وقرۃ عینی، یعنی ویا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یقیناً وہ کھانا اس وقت اس کھانے سے پہلے کی بنسبت 3 گنا زیادہ ہے، یعنی وہ کھانا اس وقت اس کھانے سے پہلے کی بنسبت 3 گنا زیادہ ہے، یعنی پڑھ چکا ہے۔ اور اگر واو قسم کے لیے ہو، قرۃ مجرور ہو، تو مانا ہوگا وہ قرۃ عینی، اور میری آنکھ کی ٹھنڈک۔ تو اس سے مراد یا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہو، یا قرۃ عینی سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہو۔ دونوں میں سے کسی کی ذات مراد لی جائے تو یہ قسم شرعی قسم نہیں ہوگی، اس لیے کہ غیر خدا کی قسم یہ شرعاً قسم نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا اس طرح سے یہ اپنی بات کو موقت کرنے کا ایک طریقہ رہا ہوگا جسے انہوں نے اختیار فرمایا، اور اگر منادہ منصوب ہو تو پھر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا۔
فَإِنَّهَا الْآنَ لَأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارٍ، یقیناً یہ کھانا اس وقت اس سے پہلے کی بنسبت 3 گنا زیادہ ہے، یعنی زیادہ ہے اس کھانے سے پہلے کی بنسبت 3 گنا۔ فَأَكَلُوا، تو سب نے کھانا کھایا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کھانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ فذکر انہ اکلا منہا، تو بتایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کھانے سے تناول فرمایا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وذکر حدیث عبداللہ بن مسعود کنا نسمع تسبیح الطعام فی المعجزات، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کہ کنا نسمع تسبیح الطعام، یہ باب المعجزات میں ذکر کر دی گئی ہے، وہاں آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو اس حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ ان کے یہاں کھانا ایک لقمہ اٹھایا جاتا اس سے بہت زیادہ نیچے سے بڑھتا رہتا۔ یا یہ کہا جائے کہ اس کرامت میں ان کی بیوی بھی شامل ہے اور ان کے مہمان بھی شامل ہیں۔ یہ ایک آدمی کی بھی کرامت ہو سکتی ہے اور یہ سب کی کرامت اور بزرگی ہو سکتی ہے۔ الفصل الثانی عن عائشہ قالت لما مات النجاشی كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور۔ یہ باب الکرامات کی دوسری فصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا، یعنی حبشہ کا بادشاہ جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ نجاشی جس کا یہ ذکر ہے یہ پہلے نصرانی تھا، بعد میں اسلام قبول کر لیا اور حبشہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، تو انہی کا ذکر ہے۔ فرماتی ہے کہ جب نجاشی کا انتقال ہو گیا تو ہم بات کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ ان کی قبر پر نور دکھائی دیتا ہے، لا یزال یرا علی قبرہ نور، یعنی ان کی قبر پر ہمیشہ نور دکھائی دیتا ہے، نور دیکھا جاتا ہے۔ اس نور سے مراد یہ حسی نور بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی وہاں جاتا ہے تو روشنی وہ محسوس کرتا ہے، نور وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ بات بالکل مشہور تھی، یعنی یہ خبر تواتر کی حد تک تھی، سب لوگ اسے بیان کیا کرتے تھے اور جو بھی جاتے تھے وہ دیکھتے تھے اور آ کر کے اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یا نور کا معنی یہاں یہ جو روشنی دکھائی دیتی ہے یہ مراد نہ ہو، بلکہ مراد ہو نورانیت، یعنی اس کی قبر، حبشہ کے نجاشی کی قبر پر نورانیت ہوتی تھی، جو بھی آدمی اس قبر پر جاتا اسے اطمینان و سکون معلوم ہوتا اور وہاں عجیب و غریب اسے چین اور سکون ملتا۔ یہ کیا ہے؟ نورانیت ظاہر ہوتی وہاں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں نور سے مراد وہ پہلا معنی ہے، یعنی وہ روشنی صاف نظر آتی، کوئی بھی جانے والا دیکھتا۔ تو یہ نجاشی کی کرامت ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وہ عنہا قالت، اور انہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لما ارادو غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہیں غسل دینے کا ارادہ کیا، قالوا لا ندری انجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا ام نغسله علیہ ثيابه، تو بولے ہمیں معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اتار دیں، یعنی انہیں ان کے کپڑوں سے، یعنی قمیص سے علیحدہ کر دیں، الگ کر دیں، جیسے اپنے مردوں کے کپڑے اتار دیتے ہیں، یعنی جیسے عام اپنے مرنے والوں کی قمیص اتار کر کے غسل دیتے ہیں، تو کیا اسی طرح سے سرکار کی قمیص اتار کر غسل دیں یا قمیص پہنے پہنے انہیں غسل دیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ ام نغسلہ علیہ ثیابہ،
یا ہم حضور کو غسل دیں اس حال میں کہ ان کے جسم اطہر پر ان کے کپڑے موجود رہیں۔ فلما اختلفوا، تو جب موجودین میں اختلاف ہو گیا، یا بعض نے کہا کہ جیسے اور سب کو غسل دیا جاتا ہے، قمیص اتار دی جاتی ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قمیص اتار دی جائے اور انہیں غسل دیا جائے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اور لوگوں پر قیاس نہیں کیا جائے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قمیص کے ساتھ ہی اوپر سے غسل دیا جائے۔ جب اختلاف ہو گیا، القى اللہ علیہم النوم، تو نبی کریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب پر نیند ڈال دی، نیند مسلط فرما دی، حتی ما منہم رجل الا وذقنه فی صدرہ، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی مرد باقی نہیں رہا مگر یہ کہ اس کی ٹھوڑی اس کے سینے میں تھی۔ یعنی گویا بیٹھے بیٹھے سب سونے لگے اور سب کا سر جھک گیا اور ان کی ٹھوڑی یہ ان کے سینے سے مل گئی، اس طرح سے گہری نیند میں ہو گئے۔ ثم کلمہم مکلم من ناحیۃ البیت، پھر ان سے گھر کے گوشے سے ایک بات کرنے والے نے بات کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، گھر کے گوشے سے آواز آئی اور ان تمام سونے والے لوگوں نے سنی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا اغسلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثیابہ، تو ان سب سے ایک بات کرنے والے نے بات کی گھر کے گوشے سے، لا یدرون من ہوا، وہ یہ جان نہیں پا رہے تھے کہ یہ بات کرنے والا ہے کون۔ اس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دو اس حال میں کہ ان کے جسم پر ان کے کپڑے موجود ہوں، وعلیہ ثیابہ، اور ان کے جسم پر ان کے کپڑے موجود ہوں۔ فقاموا، جب یہ بات خواب میں سن لی، نیند کی حالت میں سن لی، سب اٹھ گئے۔ فغسلوا وعلیہ قمیصہ، تو سب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا اور آپ کے جسم پر آپ کی قمیص موجود تھی۔ یصبون الماء فوق القمیص ویدلکونہ بالقمیص، وہ سب قمیص کے اوپر سے پانی بہاتے اور قمیص کے ساتھ ہی آپ کے جسم کو ملتے۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ، اسے امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا۔ تو یہ کرامت ہے ان تمام حضرات کی جو اس وقت وہاں موجود تھے اور جن پر نیند طاری ہوئی اور انہوں نے بات کرنے والے کی بات سنی اور اس کے مطابق عمل کیا۔ وعن ابن المنقدر ان سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخطأ الجیش بارض الروم، اور ابن منقدر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ حضرت سفینہ روم کی زمین میں لشکر سے بھٹک گئے۔ اخطأ الجیش بارض الروم، روم کی سرزمین میں لشکر سے بچھڑ گئے، اور اوسیرا، یا انہیں گرفتار کر لیا گیا، یعنی یہ راوی کو شک ہے کہ وہ کسی حاجت سے کہیں گئے، لشکر نے کوچ کیا اور وہ بچھڑ گئے لشکر سے، یا یہ کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، بعد میں وہ کسی طرح چھوٹے۔ فانطلقا ہاربا، تو وہ بھاگتے ہوئے چلے، یلتمس الجیش، لشکر کی تلاش میں، کسی طرح سے جلدی وہ اپنے لشکر میں پہنچ جائے، وہ چل پڑے بھاگتے ہوئے۔ فَإِذَا هُوَ بِالْأَسَدِ، وہ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک وہ شیر کے پاس تھے، دیکھا کہ ان کے پاس شیر ہے، نظر آ رہا شیر۔ فقال یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من امری کیتا و کیتا، اے ابو الحارث، یہ ابو الحارث یہ شیر کی کنیت ہے، جیسے سفینہ یہ ان کا لقب ہے جن کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا، نام کے بارے میں ان کے اختلاف ہو گیا ہے۔ سفینہ لقب ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے اور افراد بھی ساتھ میں تھے، دھوپ کی شدت تھی تو کسی صاحب نے اپنی زرع اور دیگر سامان اتار کر کے انہیں دے دیا، انہوں نے رکھ لیا، بعد میں کسی اور صاحب نے دے دیا، انہوں نے رکھ لیا اور وہ لے کر چلتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ تو سفینہ ہے،
یا جس طرح سے سفینہ میں سب کا مال پار کر دیا جاتا ہے، لاد دیا جاتا ہے، اسی طرح سے تمہارے اوپر بہت سا سامان رکھ دیا گیا۔ تو اس کے بعد سے اسی نام سے مشہور ہو گئے، سفینہ ہی انہیں کہا جانے لگا۔ تو انہوں نے کہا ہے ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ کانا من امری کیتا و کیتا، میرا معاملہ ایسا اور ایسا ہوا، جو کچھ ہوا وہ راستہ بھٹک گئے، کیسے لشکر سے بچھڑ گئے، گرفتار کر لیے گئے، جو کچھ ہوا انہوں نے بتا دیا۔ وَأَقْبَلَ الْأَسَدُ لَهُ بَسْبَسَةٌ، شیر سامنے آیا، قریب آیا، اس حال میں کہ اس کے لیے دم ہلانا تھا، یعنی وہ دم ہلاتے ہوئے شیر قریب آیا۔ شیر کا دم ہلانا یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود شخص کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور دم ہلا کر کے اسے خوش کرنا چاہتا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے شیر بھی ان کے قریب آ گیا دم ہلاتے ہوئے، گویا وہ ان کو راضی کرنا چاہ رہا، ان سے اپنی خوشی و مسرت کا اظہار کر رہا۔ حتی قام الی جنبہ، آیا یہاں تک کہ وہ ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، یعنی ان کے ساتھ اب پہلو میں چلنے لگا۔ کلما سمع صوتا اہوی الیہ، جب بھی وہ شیر کوئی خوفناک آواز سنتا، کسی درندے کی آواز سنتا، اہوی الیہ تو اس کا وہ قصد کرتا، بھاگ کر کے ادھر جاتا، پھر دیکھ بھال کر کے پھر آ جاتا۔ ثم اقبل یمشی الی جنبہ، پھر وہ آ کر کے ان کے پہلو میں چلنے لگتا۔ حتی بلغ الجیش، یہاں تک کہ حضرت سفینہ لشکر تک پہنچ گئے۔ ثم رجع الاسد، پھر شیر واپس آیا، گویا وہ شیر ان کے لیے راستہ دکھانے والا تھا، انہیں راستہ بتانے والا تھا اور منزل تک پہنچانے کا ضامن تھا، وہ ان کا محافظ تھا۔ ہر طرف وہ دیکھتا، جب بھی کوئی خوفناک آواز سنتا جا کر کے حالات کا جائزہ لیتا، پھر آ کر کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا۔ رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا۔ یہ حضرت سفینہ کی کرامت ہے کہ شیر بھی ان کے تابع فرمان ہو کر کے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور انہیں راستہ دکھاتا ہوا ان کی منزل تک پہنچا رہا۔ وان ابی الجوزاء قال، اور ابو الجوزاء سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے۔ فشکوا الی عائشہ، تو اہل مدینہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی اور اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا۔ فقالت، انہوں نے فرمایا، انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر دیکھو، فجعلوا منہ قوا الی السماء، تو اس قبر سے آسمان تک سوراخ کر دو، سوراخ بنا دو۔ قوا کہتے ہیں روشن دان کو، سوراخ کو، اور اسی کی جمع ہے قوا۔ تو زمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر سے آسمان تک سوراخ کر دو، یعنی حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چھت نہ رہے۔ ففعلوا، تو صحابہ کرام نے یا جو حضرات یہ شکایت لے کر کے آئے تھے سب نے ایسا ہی کیا۔ فمطروا مطرا، تو ان پر خوب بارش ہوئی، یعنی جب یہ کر دیا قبر کا وہ کچھ حصہ کھول دیا، آسمان تک کوئی چھت باقی نہیں رہی بیچ میں، تو ان پر خوب بارش ہوئی۔ حتی نبت العشب، یہاں تک کہ گھاس اگ گئی، چارے اگائے، وسمنت الابل، اور اونٹ کھا کھا کر کے موٹے ہو گئے۔ حتی تفتقت من الشحم، یہاں تک کہ وہ چربی سے پھٹ گئے، یعنی چربی بہت زیادہ ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چربی سے پھٹ جائیں گے بالکل۔ یا ایک معنی بھی ہے یہاں تک کہ وہ چربی سے خوب کشادہ ہو گئے، پھیل گئے، موٹے ہو گئے۔ فسمی عام الفتح، اس سال کا نام عام الفتح رکھ دیا گیا۔ اسے دارمی نے روایت کیا۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت ہے کہ
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور سے سفارش کی کہ سرکار کی حیات ظاہری میں لوگ سرکار کے وسیلے سے بارش کا مطالبہ کیا کرتے تھے، بارش کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تو سرکار کے وصال کے بعد ان کی قبر کو واسطہ بنایا اور درمیان سے سب کیا الگ کر دی گئی۔ جب آسمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی تو پھر ان پر برسنے لگا۔ وعن سعید ابن عبد العزیز قال، اور حضرت سعید ابن عبد العزیز سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لما کان ایام الحرہ، جب حرہ کے ایام تھے۔ ایام حرہ کے تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہے، یہ وہ زمانہ ہے، وہ ایام ہے جب یزید ابن معاویہ نے مدینہ پر فوج کشی کی، قتل و غارت گری کی اور طرح طرح کا ظلم و ستم ڈھایا۔ یہ ذی الحجہ 63 ہجری کا واقعہ ہے، اسی کے آس پاس یہ معاملہ پیش آیا تو اس میں بہت زیادتی ہوئی، جس کے بارے میں تاریخ میں اس سے زیادہ ظلم و ستم کوئی اور نظر نہیں آتا ہے جو اہل مدینہ کے ساتھ کیا گیا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایام حرہ تھے، حرہ کے زمانے ایام تھے، لم یوزن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، یعنی اس قدر ظلم و ستم ڈھایا، اس قدر قتل و غارت گری، اتنا فساد مچایا کہ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں اذان نہیں دی گئی، ولم یقم، اور اقامت نہیں کہی گئی۔ گویا کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا اس خوف سے کہ یزید ابن معاویہ کے سپاہی گھوم رہے ہوں گے، ابھی وہ قتل کر دیں گے، زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے یا گرفتار کر لیں گے۔ تو اس سے 3 دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں اذان نہیں دی گئی، اقامت نہیں کہی گئی۔ ولم یبرح سعید بن المسیب المسجد، اور اس زمانے میں حضرت سعید ابن مسیب ہمیشہ مسجد ہی میں رہے، گویا وہ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے اور وہاں سے وہ نکلے ہی نہیں، وہیں رہے۔ وہ کانا لا یعرف وقت الصلاۃ الا بہمہمۃ یسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نماز کا وقت نہیں پہچان پاتے تھے مگر ہلکی آواز کے ذریعہ جسے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر سے سنتے تھے۔ کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور کی قبر سے ہلکی آواز آتی، اس سے وہ سمجھ لیتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں آج کی طرح سے کھڑی نہیں تھی اور دائمی نظام الاوقات بنا کر کے مسجدوں میں لگا نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ جاننا کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں یا ابھی باقی ہے یا نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ لوگ باہر نکل کر کے ستاروں کی طرف دیکھتے، سورج کی طرف دیکھتے، دھوپ دیکھتے اور اس کے بعد یہ طے کرتے کہ کتنا وقت ہوا، کس نماز کا وقت ہوا۔ تو جب مسجد سے نکلنا بڑا مشکل تھا، مسجد کے اندر رہ کر کے نماز کے وقت کو آسانی سے سمجھنا یہ بڑا مشکل تھا۔ تو ان کی یہ کرامت ہے کہ جب تک وہ مسجد نبوی میں اس طرح سے رہے تو جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر سے ہلکی آواز آتی اور وہ جان لیتے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور حضرت سعید ابن مسیب کی کرامت ہے۔ رواہ الدارمی، اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی خلدہ قال، اور ابو خلدہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قلت لأبی العالیہ، میں نے ابو العالیہ سے کہا سمع انس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت انس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے؟ قال، ابو العالیہ نے فرمایا آپ حدیث سننے کی بات کرتے ہیں، خادمہ 10 سنین، یعنی انس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے، جبھی ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہیں سرکار کی خدمت میں لے گئی اور کہا یا رسول اللہ اسے قبول فرما لے اپنی خدمت میں۔ اسی وقت سے وہ سرکار کی خدمت میں لگے رہے اور مثال تک وہ اپنا کام انجام دیتے رہے۔
تو جسے اتنا بڑا موقع سرکار کی صحبت میں ملے گا، کیا اس نے سرکار کی حدیث نہیں سنی ہوگی؟ بلا شبہ ایک نہیں جانے کتنی حدیثیں سنی ہوں گی۔ یہ ان کے سوال کا جواب ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی تھی، یعنی آپ نے ان کی عمر، اولاد اور اموال میں برکت کی دعا فرمائی تھی۔ وَكَانَ لَهُ بُسْتان، تو اسے دعا کا ثمرہ تھا کہ ان کا ایک باغ تھا، يَحْمِلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ الْفَاكِهَةَ مَرَّتَيْنِ، جو ہر سال 2 مرتبہ پھل لاتا تھا، 2 مرتبہ باغ پھلتا تھا۔ وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ يَجِيءُ مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ، اور اس میں ایک خاص قسم کا پودا تھا جس میں سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہی معلوم ہوا کہ حضور نے ان کے حق میں 3 چیزوں کی دعا فرمائی اور تینوں میں سب نے برکت کا خوب مشاہدہ کیا، یعنی ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی جب ان کا انتقال ہوا، اور ان کی اولاد نسلبی جو پوتے نہیں ان کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، ان کی تعداد ایک روایت میں ہے کہ 100 تھی، جس میں 73 لڑکے تھے اور 27 لڑکیاں تھیں، اور بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کی اولاد کی تعداد 123 تھی، جس میں 122 بیٹے تھے اور صرف ایک بیٹی کا ذکر ہے۔ تو 100 کا بھی ذکر ہو، 100 اور بچے ہوں، یہ خود بہت بڑی تعداد ہے جو یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ تھا۔ اور جو دعا فرمائی تھی اموال میں برکت کی، اس کا مشاہدہ اس سے ہوتا تھا کہ ان کا ایک باغ تھا جو ہر سال 2 مرتبہ پھل لایا کرتا تھا، اسی باغ میں ایک خاص قسم کا پودا تھا جس سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ۔ اس طرح سے یہ باب الکرامات کی دوسری فصل بھی تمام ہوئی اور آپ کا آج کا سبق بھی مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔